إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا ہے، کائنات میں اس کا کوئی شریک نہیں، لا شریک لہ، ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق ہے۔ اللہ خالق کل شیء، ساری کائنات کا اکیلا ہی مالک ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری کائنات کا اکیلا ہی نظام چلانے والا ہے۔ یدبر الامر، اس اللہ تعالی کو اپنا نظام کائنات چلانے کے لیے دنیا کے کسی بزرگ، پیر، فقیر، سید، نبی، ولی، علی، حتیٰ کہ امام الانبیاء سے بھی مشورے کی ضرورت نہیں۔ انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کا خطبہ جو ہے
وہ ایک تربیتی نشست ہے. توجہ سے بیٹھیے گا اور کچھ لے کر جائیے گا. نوح علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر نے اپنی امت کو توحید کا پیغام دیا. اور ہر امت نے اپنے اپنے پیغمبر کو دعوت توحید دینے سے منع کیا. نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں. یہی بات قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، قل کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، سوائے اس کے نہیں میں تمہاری طرح کے انسان. فرق کیا نبی میں اور امتی میں؟ فرق کیا؟ یوحا الیہ، مجھ پر جبریل امین اترتے ہیں اور امت پر نہیں اترتے. مجھ پر وحی کی جاتی، میرا رب سے تعلق ہے. اور وحی کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود برحق ایک ہے، دو نہیں ہے. آج امت محمدیہ کی اکثریت ایک الہ پر راضی نہیں ہے. ویسے کلمہ تو سب پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. ترجمہ صحیح ہے؟ یہ ترجمہ صحیح نہیں. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا معبود برحق، اللہ کے سوا معبود نہیں، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے سوا معبود برحق کوئی نہیں. معبودان باطلہ تو دنیا جہان کے ہیں. تو الہکم الہ واحد، تمہارا الہ وہ ایک جس کی عبادت کی جائے گی. اور جا بجا قرآن مقدس میں فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. مکہ کے لوگ اللہ تعالی کو آسمان کا مالک اور خالق مانتے تھے، اور میں کوشش کروں گا اپنے ہر بات کی دلیل اللہ تعالی کی کتاب سے اور پیغمبر کی حدیث سے دوں. کوئی یہ نہ کہے کہ شاہ صاحب آئے تھے اور اپنے پاس سے بات کر گئے. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله. پوچھو ان سے سوال کرو. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان مکہ کے واسیوں سے پوچھو آسمان اور زمین کا خالق کون ہے، تو یہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اللہ تعالی. گویا خالق اور مالک ماننے میں
مکہ کے باسیوں کو بھی پیغمبر سے اختلاف نہیں تھا. اختلاف کس بات پر تھا؟ لا الہ، کہ کوئی الہ نہیں، سب کی نفی. قولوا لا الہ الا اللہ. وہ کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی ذات سب کچھ کرنے والی. اس لیے قرآن نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ سب کو چھوڑ کر ایک کو الہ مان لیں. یہ تو بڑی عجیب دعوت ہے. آج بھی امت مسلمہ کی اکثریت ایک کو ماننے کے لیے تیار نہیں. بارش برسانے والا کون ہے؟ اور ہندوستان کو شکست دینے والا کوئی اور ہے، اولاد دینے والا کوئی اور ہے، اور صحت دینے والا کوئی اور ہے. جس کو پکارا جائے گا الہ واحدہ، وہ ایک. یہ امت ایک کو پکارتی ہے. الدعاء هو العبادہ، پکار عبادت ہے، اور عبادت صرف آسمان والے کی جائے گی. انما الہکم الہ واحد. جب یہ کہا جائے نا کہ وہ جو آسمان پر مستوی ہے ذو القوہ، وہ بڑی قوتوں والا، بڑی طاقت والا ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے. کمال دیکھو نا. ہم اہل توحید، اہل حدیث اس ایک رب کو پکارتے ہیں، اور ہماری دعوت اور ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان یہ ہے وہ جو چاہتا ہے کر دیتا. علی کل شیء قدیر ہے. مثال کے طور پر اذ نادى ربه نداء خفیا، ذکر علیہ السلام نے اپنے رب کو خفیہ، چپکے سے پکارا، آہستگی سے پکارا، خاموشی سے آواز دی ہے. قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. اے اللہ، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر سفید ہو گیا، بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، سر شعلے مار رہا ہے بڑھاپے کی وجہ سے. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن میں نے جب بھی تجھے پکارا ہے تو نے میری مشکلیں حل کر دی. اس کو اٹھا دو، جاگ کے بیٹھی. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میں نے جب بھی تجھے پکارا ہے تو نے میری رہنمائی کی ہے، خالی نہیں چھوڑا. اسے پکار تو صحیح، اسے دوست ہی تو لگا. شقاوت پکارنے سے ختم ہو جاتی. پکارا کیا تھا؟ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، یا اللہ بیٹے ہی دے دے. بیوی بانجھ ہے، خود بوڑھے ہیں، عمر گزر گئی ہے، اسباب ختم ہو گئے ہیں، لیکن رب کا دروازہ کھٹکھٹا دیا. وہ بادشاہ نا، اسے کوئی اسباب کی ضرورت ہے؟ یا زکریا
انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ. اللہ نے جواب دیا زکریا علیہ السلام میں تجھے بیٹا دوں گا، نام بھی میں رکھوں گا، اور اس نام کا پہلے دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے. اب جو سوال ہے یہ سمجھیے گا. قال ربی انا یکون لی غلام، کیسے میرا بیٹا پیدا ہوگا؟ جرم تو ڈیڈ ہے. قال ربی انا یکون لی غلام، کیسے بیٹا پیدا ہوگا؟ وکانت امراتی عاقرا، اور میری بیوی بانجھ ہے، بوڑھی ہو گئی ہے. اور بظاہر یہی ہوتا ہے، اب کہاں سے اولاد ہوگی؟ اس 70 سالہ 80 سالہ بوڑھے کو جو بیٹی دے رہے ہو، بے اولاد مارنے؟ اسباب یہی کہتے ہیں. سبحان اللہ. رب نے کیا کہا؟ قال كذلك قال ربك هو علی هین، ایسے ہی ہوگا، اور رب پر یہ بڑا آسان ہے، رب پر بڑا یہ آسان ہے. جو رب بوڑھے ماں باپ کو اولاد دے دے، وہ مجھے اور آپ کو نہیں دے سکتا؟ اس زندہ حی و قیوم کو چھوڑ کر تو نے اپنے اپنے الہ بنا رکھے ہیں، اور ان کے دروں پر جا کر ان سے سوال کرتا ہے اور پکارتا ہے بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لال. پھر میں کیوں نہ کہوں کہ امت کی اکثریت ایک رب کو ماننے کے لیے تیار، اور ہر پیغمبر اپنی امت کو کہہ رہا ہے الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے علاوہ کوئی الہ. یہی دعوت ہم دیتے ہیں کہ دنیا کے لوگوں، آسمان کا مالک اور خالق یہ تو مکہ کے مشرک بھی مانتے تھے. اصل جھگڑا، اصل بحث، اصل لڑائی کیا ہے؟ ہم منوانا یہ چاہتے ہیں عبادت صرف آسمان والے کی ہوگی، اور پکارنا عبادت ہے. اور تم کہتے ہیں مولا علی ہے شیر خدا، میری کشتی پار لگا دینا. تو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتا. اس کا معنی یہ ہے تو رب کو الہ واحد ماننے کے لیے تیار؟ اہل اسلام، یہ توحید کا پیغام ہے. میں اٹھتے بیٹھتے کس کو آواز دے رہا، اسی پر گفتگو ہے اور اسی پر اختتام ہے. یہ قرآن بڑی خوبصورت کتاب ہے. احسن الکلام کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے. سب سے پہلے اس قرآن کو اللہ نے خود پڑھا، پھر جبریل امین کو پڑھایا، پھر پیغمبر علیہ السلام پر پہنچایا. اس قرآن کے ساتھ تعلق قائم کیجئے اور دیکھیے پورے قرآن میں الحمدللہ رب العالمین سے لے کر قل اعوذ برب الناس، رب 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 کا ذکر آ رہا ہے کہ پکارنا ہے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. ہے کوئی واسطہ وسیلہ تو پھیل صدقے. اور امت کی اکثریت اس قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ویسے قرآن کو پیٹھ نہیں ہو سکتی، پیٹھ نہیں کرنی. قرآن رکھا ہوا ادھر، قرآن نیچے نہیں گرنا چاہیے. ہم جب پڑھتے تھے مدرسوں میں تو بچوں سے قرآن گر جاتا ہوتا، ہم سے گر جاتا تو استاد قرآن کے کو ایک پلڑے میں رکھتا، دوسرے پلڑے میں گندم کے دانے تولتا اور مدرسے میں گندم دے دو. قرآن جو کہتا ہے اس کو ماننے کے لیے تیار.
قرآن کہتا ہے ادعونی، رب کہتا ہے مجھے پکارو. اور یہ مسلمان کہتے ہیں رب تو نہیں سنتا. کمال دیکھیں، اس کی عقل دیکھیے. ایک سید ہے، وہ فوت ہو گیا، اسے نہلایا، کفنایا، اٹھایا، چارپائی پر ڈالا، قبر میں بند کر دیا. اب کہتے ہیں یہ سنتا ہے. جب نہلایا تھا کپڑے اتار کر اس وقت سنتا، جب چارپائی پر اٹھایا تھا اس وقت سنتا، جب بند کر دیے نا اب کہتے ہیں یہ سنتا ہے. کمال نہیں ہے اس مسلمان کی، جو حی و قیوم ہے، جو زندہ ہے. وتوکل علی الحی الذی لا یموت، جسے موت نہیں آئے گی، وہ سنتا ہی نہیں ڈائریکٹ. اور جو مر گیا ہے، قبر میں بند کر دیا ہے، وہ ڈائریکٹ سنتا ہے. کمال نہیں، جو خالق ہے وہ اس کے وسیلے سے سنتا ہے، تھرو پراپر چینل. اور جو مخلوق ہے مری ہوئی وہ ڈائریکٹ سنتی ہے، خالق ڈائریکٹ نہیں سنتا. یہ عقیدہ وہ ہے جو انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتا. اس کی عقل دیکھیے. جو حی و قیوم ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی، الحی القیوم. کہتے وہ ڈائریکٹ نہیں سنتا. ہم پیر کو سناتے ہیں، پیر اسے سناتا ہے. اور پیر کو سنانے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں. پیر کی قبر پر کھڑے ہو کر یا گھر سے بیٹھ کر پیر کو آواز دیتا ہے، وہ اس کی ڈائریکٹ سنتا ہے. اور جو رب ہے وہ ڈائریکٹ نہیں سنتا. یہ مسلمان ہے؟ سوچئے گا ذرا. اس کو بہت آئی. جنازہ کس کا ہوتا ہے؟ زندہ کا جنازہ ہوتا ہے. میری مسجد ہو یا آپ کی مسجد ہو، اعلان کیا کرتے ہیں؟ شاہ صاحب زندہ ہے، جنازہ پڑھنے کے لیے آ جاؤ. لوگ کہیں گے مولوی پاگل ہو گیا. وہ جاؤ مسجد میں سمجھاؤ اس کو. وہ کہہ رہا ہے شاہ صاحب زندہ ہے اور 9 بجے جنازہ ہوگا، کوئی جنازہ پڑھنے آئے گا؟ کیا کہا جاتا ہے؟ کوئی دنیا کھلی ہوئی کتاب ہے. میں مانتا ہوں تجھے قرآن نہیں آتا، حدیث نہیں آتی، ترجمہ نہیں آتا، صرف نہیں، نحو نہیں، کوئی شے نہیں آتی. تجھے یہ بات تو آتی ہے کہ اعلان ہو رہا ہے فلاں شخص مر گیا ہے، اس کا جنازہ ہے. جو مر جائے اس کی عبادت ہو سکتی ہے؟ دنیا کھلی ہوئی کتاب ہے. کسی مسجد میں یہ اعلان ہو کہ فلاں شخص زندہ ہے اور جنازے کے لیے آؤ، سارے دروازے پر کوئی قریب والا آ بھی جائے. اس نے کہا تو بے وقوف آدمی ہے، بھلا زندہ باپ کا بھی جنازہ پڑھا جاتا ہے؟ زندہ کو دفنائے گا؟ اگر زندہ ہے تو قبر میں کیوں ڈالا؟ اگر زندہ ہے تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ نادرا میں کیوں جمع کروایا؟ اگر زندہ ہے تو بیوہ نے 4 مہینہ 10 دن عدت کیوں گزاری؟ اگر زندہ ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم کیوں کہا گیا؟ تجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا؟ یہ ساری چیزیں اعلان کر رہی ہے کہ یہ زندہ نہیں، یہ مر چکا ہے. اور جو مر جائے اس میں سننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، پکڑنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، چلنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، بولنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ مر چکے، فوت ہو چکے. اور جو فوت ہو جائے وہ سننے کے قابل. یا تو کہو کہ رب زندہ نہیں، اور میری مسجد ہو یا تیری مسجد ہو،
فرض نماز کے بعد ہر نمازی کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی، وہ زندہ ہے، زندہ، اس زندہ کو چھوڑ کر مردہ کو آواز دیتا ہے۔ پر جس کے پاس تو گیا ہے، ایمانداری سے بتا، وہ تمہاری زبان سمجھتا ہے؟ جی سمجھتا ہے۔ کراچی کا پیر ہے، کراچی میں رہا ہے ساری عمر، اردو جانتا ہے، صرف ایک ہی زبان جانتا ہے۔ سوچو تو صحیح، کوئی عربی بولنے والا آ کر کہے اس کی قبر پر، اسے عربی سمجھ آتی؟ سبحان۔ میں بڑی دیسی اور جٹ کی بات کرتا ہوں، جس غوث العظم کی قبر پر جا کر تو مانگ رہا ہے، گیا کہاں سے؟ کراچی سے، پہنچا کہاں؟ عراق، پیر عبد القادر کی قبر پر، اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں شاہ صاحب ویزا لگوایا، پاسپورٹ بنوایا، ٹکٹ خریدا، سفر کیا، اور تیری قبر پر آ کر تجھ سے میں اولاد کا سوال کر رہا ہوں۔ پاس سے فیصل ابراہیم صاحب بھی گئے ہوئے تھے عراق، انہوں نے دیکھا لگتا تو میرے بورا پیر کا ہی ہے، کراچی سے آیا، پان منہ کے اندر ہے، گٹکا منہ میں ڈالا ہوا ہے، نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، بولتا بھی اردو ہے، ہندوستانی، دلی کا رہنے والا ہے۔ اس نے ایسے کندھے پر ہاتھ لگا کر کہا سرکار، سرکار۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، لمبی داڑھی، ستن، شلوار اوپر، اس نے سمجھ گیا وہابی ہے، اور نے کہا او گستاخ، انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کہتا، مانگ مانگ تو اس سے، میں یہ نہیں کہتا نہ مانگ، لیکن میں تو کیونکہ میرا پاکستانی بھائی ہے، ایک علاقے کے ہیں، ایک شہر کے ہیں، ایک محلے کے ہیں، تو مانگ لے اس سے، لیکن اس زبان میں مانگ جو زبان اس سید کو آتی ہے۔ اس نے مانگنے سے منع نہیں کیا، سمجھدار ہے، کہا مانگ، لیکن سید کو زبان تیری دلی کی اردو نہیں آتی، اس زبان میں مانگ جو سید کو آتی ہے۔ عقل مند تھا، اس نے سوچا اس کو کون سی زبان آتی ہے؟ کہا اس کو عربی آتی ہے، یہ عربی لکھتا تھا، پڑھتا تھا، بولتا تھا، عربی میں مانگ، مانگ لے اس سے۔ تھوڑی دیر سوچا اور سر پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا اب کیا ہوا؟ اس نے کہا مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ کیا ہوا؟ اس نے کہا جو زبان مجھے آتی ہے وہ پیر صاحب کو نہیں آتی، جو پیر صاحب کو آتی ہے وہ مجھے نہیں آتی۔ انہوں نے کہا اچھا پھر ٹھہر، اوے اس سے مانگ جسے دنیا کی ہر زبان آتی ہے۔ تو نے اتنا لمبا سفر کیا، پیسے لگائے، جہاز میں آیا، قبر پہ پہنچا، اس کو تیری زبان سمجھ میں نہیں آتی، تو گھر میں بیٹھ، تہجد کے وقت کھڑا ہو، رات کی تاریکی میں رب کہتے ہیں میں اس آسمان دنیا پر آ گیا، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، میں دینے کے لیے خود ہی آ گیا ہوں۔ انما الہکم الہ واحد۔ تو مانگتا کس سے ہے؟ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے تو مانگے گا بعد میں، کوئی پشتو میں، کوئی اردو میں، اور کوئی فرنچ میں، اور کوئی انگلش میں، انسان ہے، مختلف زبانیں، مختلف رنگ، مختلف نسلیں، ہمارا ایمان یہ ہے تو مانگے گا بعد میں، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، مانگنے سے تیرے پہلے ہی وہ جانتا ہے تو نے مانگنا کیا، اس کو چھوڑ دیے، اس کو چھوڑ دیے۔ انما الہکم الہ واحد، واحد۔ لوگوں نے اگر کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا حسب و نسب بیان کر، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، نسل ہے، کون ہے؟ آسمان والے نے چھوٹی سی سورت اتاری، فرمایا کہہ دیجئے قل هو اللہ، اکیلا ہے، اکیلا ہے۔
اللہ الصمد بڑا بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی جنا نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، کائنات میں کوئی اس کی برابری کرنے والا بھی اس کو چھوڑ دیا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے معاشرے میں، ایک پیر کی بیعت کی، پڑوسی نے کہا چھوٹی سرکار ہے، جو میرا پیر ہے نا وہ بہت بڑا، اس نے اس کو طلاق دی، اس سے نکاح کر لیا۔ کہا چھوٹی سرکار کو چھوڑو، بڑی سرکار، اس نے کہا یہ تو بڑی سرکار، اس کے ایک استاد ہے، میں اس کو، وہ اس کو چھوڑتا ہے تو اس کی بیعت کر لیتا، اور ہمیں کیا کہتے ہیں، بے مرشدے، یہ ڈھونڈتا پھرتا ہے سرکاروں میں، اور ہم اس سے بڑا کوئی ہے؟ سبحان اللہ۔ میں کہا کرتا ہوں، کیونکہ میں توحید کا پیغام پوری دنیا میں دیتا پھرتا ہوں، ساری دنیا کی انسانیت کو جمع کرو، سارے جنات کو جمع کر لو، سمندروں کی مخلوق کو جمع کر لو، خشکی کی مخلوق کو جمع کر لو، ہوا اور فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کو جمع کر لو، بلوں میں رہنے والی چونٹیوں کو جمع کر لو، کوئی زیرو نہ رہ جائے، جمادات، نباتات، حیوانات کو جمع کر لو، اور ہر کوئی اپنی اپنی زبان میں ایک وقت کے اندر اس رب کو پکارے، وہ سب کی سن کر سب کو جواب بھی دے دیتا۔ ہم تو اس کو پکارتے، یہاں 4 آدمی جمع اور چاروں شور ڈالے تو پیر صاحب کہتے ہیں ایک ایک آدمی بات کرے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ جب تجھے 4 بندوں کی سمجھ نہیں آ رہی، اس اللہ کی عبادت تو سارے لمحے زمین پر کوئی نہ کوئی مخلوق کر رہی ہے، اس کو بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی چپ کرے تو پھر میں سنوں کسی کی، تو کس کو پکار رہا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کے اندر، آسمانوں میں اور زمینوں میں ہر شے رب کی تسبیح کرتی ہے، ہر لمحے تسبیح ہو رہی ہے، درختوں کے پتے تسبیح کر رہے ہیں، پانی کے قطرے تسبیح کر رہے ہیں، سمندر کی لہریں تسبیح کر رہی ہے، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے تسبیح کر رہے ہیں، جنگل میں رہنے والی چڑیا، پرندے رب کی صبح تسبیح کر رہے ہیں، وہ سب کی سن کر سب کو رزق بھی دے رہا ہے اور ان کی مشکلیں بھی حل کر رہا ہے۔ اس زندہ کو چھوڑ کر تو مردے کی قبر پر کھڑا ہے، یا غازی عبداللہ ہمیں بچا لے۔ یہ کراچی شہر ہے، ہم پنجاب وفاق میں رہنے والے اسلام آباد کے لوگ ہیں، ہمیں خبر ملی کہ ہندوستان نے حملہ کر دیا۔ اچھا جی، غازی عبداللہ کلفٹن سے نکل کر باہر آئے، انڈیا کے سارے بم پکڑ پکڑ کر 1965 میں سمندر میں پھینک دیے کہ واہ، جس رب نے بچایا تھا احسان فراموش۔ میں دنیا کا پڑھا لکھا انسان ہوں، شریعت کا ایک ادنیٰ سے طالب علم، آپ کے پڑوس میں آپ کا پڑوسی غریب ہو اور آپ اس کے بچے کو پرائمری سے لے کر میڈیکل کالج تک ڈاکٹر بنا دیں، ہر مہینے فیسیں دے رہے ہیں، اس کی تیاری کروا رہے ہیں، کتابیں لے کر دے رہے ہیں، وردی لے کر، اور ڈاکٹر بننے کے بعد وہ آپ کو کہے میں تو خاندانی سرمایہ دار ہوں، آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس کی ہر مشکل میں مدد کی دنیاوی لحاظ سے، آپ کیا کہتے ہیں اس کا؟ احسان فراموش۔ پڑھایا تو میں نے تھا اسے، اتنی آنکھوں میں شرم نہیں، دوائی لینے گیا ہوں تو کہتا ہے 2000 روپے فیس پہلے جمع کروا۔ احسان فراموش۔ آئے فلا تضربوا للہ الامثال، رب کے لیے کوئی مثال نہیں، اور تجھے کھلایا پلایا پیدا کیا جوان کیا، دنیا دی، صحت دی، نعمتیں دی،
سب کچھ دینے کے بعد جب تیری اور کافر کی لڑائی ہوئی تو نے رب کی بجائے کہا. بابا نکل کر آیا تھا اور 65 میں سارے بم پکڑ کر سمندر میں پھینک دیے تھے. رب کو غیرت آئی. بڑا احسان فراموش ہے, بڑا بدبخت ہے. 71 میں اسی ہندوستان کو کہا کہ ذرا آ. پھر پاکستان کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو انڈیا جیت گیا. میرے جیسے طالب علم نے جمعے میں کہا, تقریر میں کہا, 65 میں تو ابا جی, عبداللہ جی, شاہ جی, پیر صاحب, غوث پاک وہ تو بم پکڑ لیتے. 71 میں سوتے ہی رہ گئے, پتہ ہی نہیں لگا کہ جنگ ہو گئی ہے. سوچئے گا ذرا, فکر ہے, دعوت فکر ہے. 65 میں تو اس نے جتایا تھا, 71 میں سویا ہی رہا. پاکستان تو لخت جگر 2 لخت ہو گیا, ایک مشرقی ایک مغربی سویا رہا. سمندر کی لہریں کراچی میں داخل ہونے لگی. کہتا ہے بابا جی نے روک دیا. ایسے ہی واقعہ میرے اپنے شہر میں ہوا. دریائے راوی, یہ وقت زیادہ ہو گیا, 5 منٹ اور کر لوں. مجھے ویسے انتظامیہ نے کہا 40 منٹ پہ ختم کرنا ہے. میں نے کہا پچھلا جمعہ کہتے 30 پہ ختم ہوا. میں نے کہا لوگوں سے گالیاں مجھے ہی دلوانی. کہا دریائے راوی میں پانی آیا, سیلاب. ہمارے گاؤں میں دریا راوی کے بالکل کنارے پر بابے کی قبر ہے. کسی دور میں زمانے جہالت میں جب ہم مسلمان نہیں تھے, ہم بھی دیگے چڑھایا کرتے تھے, مجاور کو کھلایا کرتے تھے, اور جو باقی بچ جاتا وہ سمندر میں خضر علیہ السلام کو دے دیا کرتے تھے. کھا. دریا جو آیا, لوگ بابا جی کی قبر پہ, بابا جی تیرا فائدہ کیا ہے؟ راوی آ کر ایسے جو لگا, کچھ دنوں کے بعد واپس چلا گیا. قوم کہنے لگی واہ بابا شہر بچا لیا. شہر, اور واقعی بچ گیا تھا, راوی پیچھے ہٹ گیا. لوگ قبر پر آ کر روئے, پیٹے, منتیں یاد کروائی. تیری اولادوں کو ہم پالتے رہے, تیری اولادوں کے غوثیہ پلادے بناتے رہے, تیری اولادوں کے ہاتھ میں نذرانے ہم دیتے رہے, خون پسینے کی کمائی ان پر چڑھاوا چڑھاتے رہے. پھر دریا آ گیا, روک. بابے نے روک دی. سارے نعرے مارتے ہوئے آئے کہ دیکھا ہے بابا رب کی تعریف. رب کہاں ہے؟ رب تو فارغ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رب کو غیرت آئی, کہا دریاؤں پہ کنٹرول نہیں, کائنات کے ذرے ذرے پر حکومت تو میری ہے. رب نے دریا کو حکم دیا کہ چل. وہ آیا, شہر کے ساتھ جو بابے کی درگاہ شریف تھی, بابے سمیت لے کر وہ جا رہا ہے. کوئی شے نہ بچی. پھر میں نے اپنی کانوں سے سنا, ایک مائی کہہ رہی تھی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ پانی پر کنٹرول خضر علیہ السلام کا ہے. پھر اپنی زبان میں کہتی ہے خضر تینو حیا نہ آئی, بابے دا در ہی لے گیا چوک کے. اور لوگو الہکم الہ, وہ اکیلا ہے, وہ اکیلا ہے. اسے دنیا کے کسی شراکت کی ضرورت ہے. پھر میں تجھے سمجھاتا ہوں, تو قرآن نہیں پڑھتا, حدیث نہیں پڑھتا, مسجد میں نہیں آتا, مجھے پتہ ہی نہیں توحید کیا ہوتی ہے. میں تجھے بتلاتا ہوں. تیرا گھر ہے, تیرا کمرہ ہے, تیرا بیڈ روم ہے, اور تیری بیوی ہے. تو اپنی بیوی کے ساتھ اپنے ماں جائے بھائی کو بیڈ پر لیٹنا پسند نہیں کرتا, اپنی بیوی کے ساتھ اپنے سگے باپ کو لیٹنا
پسند نہیں کرتا، تجھے اپنی بیوی کی محبت اور عزت میں باپ کی شراکت برداشت نہیں، اس خالق کو اپنی حکومت میں اپنے مردوں اور زندوں کی شراکت برداشت ہوگی؟ سوچ لے، ٹھنڈے دل سے سوچ. دماغ کتنا ہے؟ اتنا سے اس انسان کا. حکومت کتنی ہے؟ گھر میں بھی نہیں، بیوی سے بھی ڈرتا ہے، بیوی سے بھی ڈرتا. مجھے کیا پتا کوئی ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا، آپ ایسے ناراض نہ ہو. بیوی سے بھی ڈرتا ہے. پوچھ کے آتا ہوں اندر سے پوچھ کر آتا ہوں. اندر والی اجازت دیتی ہے تو کہتی ہے، وہ کہتے نہیں، ہمارے اپنے مہمان آ رہے ہیں، جگہ نہیں ہے. ڈرتا ہے. تو اپنے باپ کو اپنی بیوی کے ساتھ برداشت نہیں کرتا، وہ رب اپنی حکومت کسی کو برداشت کرے گا؟ اور وہ اکیلا ہے. ساری دنیا نہیں تھی، یاد کیجئے گا یہ بات. کراچی کے واسیوں، ساری دنیا نہیں تھی، نہ انسان تھے، نہ جنات تھے، نہ فرشتے تھے، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ پانی تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا. میرا رب تب بھی رب بھی تھا، مشکل کشا بھی تھا. وہ تو وہ ہے، اس کی ہر صفت دائمی ہے، دائمی ہے. اس کو چھوڑ کر تو قبر پر جا کر کہتا ہے بابا جی ذرا نظر کرم کرنا. اس بیچارے پر، اپنے پر بھی نظر کرم کسی کی ہے کہ نہیں ہے؟ نظر کرم کرنے والا کون ہے؟ تو پیغمبر کو کہا جا رہا ہے قل، کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. اس پر پھر کبھی گفتگو ہوگی. ہماری طرح کا انسان کیسے؟ ہمارے تو تھوک بیوی برداشت نہیں کرتی، نبی کا تھوک صحابہ سالن میں ڈال کر کھا جایا کرتے تھے. وہ فرق ہے تھوڑا سا جنس کے لحاظ سے، مثلکم. لیکن پیغمبر کی ذات بھی اعلیٰ اور پیغمبر کی بات بھی اعلیٰ. پیغام کیا ہے؟ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی گئی ہے، انما الہکم الہ واحد. الہ جو ہوتا ہے داتا، دستگیر، وہ ایک ہوتا ہے. فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا. جو چاہتا ہے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے کہ نہیں کرنی، نہ بھی کرو نا تو رب خود ہی کروا دیتا ہے. ملک الموت آئے گا، کوئی روک سکے گا؟ فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا. پھر نیکی کرو، اور سب سے بڑی نیکی یہ ہے توحید میں مکھی کے سر کے برابر بھی کسی کو شریک، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کر.